صلی علی یا محمد صلی علی نور محمدی کا یہ اعجاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام حسین قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو کراچی سے حسین و منی و انا من الحسین کے پروگرام میں ہوں آپ کی میزبان شاہانہ سرور، اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف و نامی ہماری مذہبی رہنما ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپا، کیسی ہیں آپ؟ عزاداران امام حسین، آج محرم کی 34 تاریخ ہے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے بی بی زینب کے لخت جگر اون و محمد کے بارے میں، کہ کس طرح جنگ کی اون و محمد نے کربلا میں، اور کیسے نبھایا وہ وعدہ جو انہوں نے ماں سے کیا تھا۔ جب رن میں گئے زینب ناشاد کے پیارے، اور ڈوب گئے شام کے بادل میں ستارے، جس وقت وہ جنگاہ سے آگے کو سدھارے، ماں آ گئی تب ڈیوڑی پہ بےتابی کے مارے، پہنچی یہ خبر بنت شہنشاہ نجف کو، بیٹے تیرے لڑنے گئے دریا کے کنارے۔ عزاداران امام حسین، کیونکہ تذکرہ اون محمد کا ہے تو ہم پہلے یہ چاہیں گے کہ ہم اون محمد کی ماں کے بارے میں آپا سے مزید تفصیل معلوم کریں، کہ بی بی زینب علیہ السلام جو ہمشیرہ امام حسین تھی، ان کا امام حسین سے جو ایک بہترین خوبصورت رشتہ تھا بہن بھائیوں کا، میں چاہوں گی آپ اس میں کچھ تفصیل سے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلاب زینب اور امام حسین علیہ السلام ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد تھے، یعنی جناب فاطمہ اور مولائی کائنات علی ایک جانب علیہ السلام، بلکہ یوں کہیے کہ یہ کائنات کے پہلے معصوم میاں بیوی کے رشتے ازدواج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بہن بھائی تھے، اور جناب امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم رشتہ ہے۔ وہ عظیم رشتہ ہے جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب جعفر طیار کی بہو میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ، تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نکاح نامہ لکھا جانے لگا تو نکاح نامے میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جب میرے بھیا حسین علیہ السلام مقتل کربلا کی طرف جائیں گے تو مجھ کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ میں اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گے۔ یقیناً ہم کو اتنا مضبوط کردار یہ تاریخ انسانیت کا نظر آتا ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ عورت کو اسلام کوئی حق نہیں دیتا ہے، مگر اس وقت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک ایسی شرط تکوائی، نکاح نامے میں ایک ایسی شرط تکوائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کیونکہ اس گھر کے جو بچے تھے وہ بچپنے سے ہی واقعات کربلا سنائی کرتے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا واقعہ کربلا کے متعلق، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی معلوم تھا واقعہ کربلا کے متعلق، اور دونوں بہن بھائیوں نے اپنی تیاریاں بھی کی۔ بے شک بے شک۔ آپا، کیونکہ امام حسین بی بی زینب کو بہت چاہتے تھے اور ان کے بچوں سے بھی ان کو بہت محبت تھی، تو جناب اون محمد کو جنگ کی اجازت مانگنا ان کے لیے کتنی مشکل چیز تھی، میں چاہوں گی آپ اس پہ کچھ تبصرہ کریں۔ اچھا، میں ایک منظر شب عاشور کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام خیام کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو آپ نے ایک خیمے کے اندر دیکھا کہ آپ کی چاہنے والی بہن شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب زینب فرما رہی ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب وقت امتحان آ جائے تم سکینہ سے پہلے پانی پی لو۔ اور بچے چھوٹے تھے، معصوم تھے، مگر اس کے باوجود دست عدد جوڑ کے کہتے ہیں کہ اماں جان کل کربلا میں وقت امتحان آنے تو دیجئے، آپ ہم کو سب سے آگے پائیں گی۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت اون محمد کو اجازت دینا بڑا مشکل کام تھا، اور جب بھی کوئی شہید جاتا خیمے سے مقتل میں تو اون محمد دست جوڑ کر آتے اور کہتے کہ مولا ہمیں اذن کارزار دیجیے، مگر وہ کون سا ماموں ہوگا جو بہن کے گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت دے گا۔
اور یہاں تک کہ جب حضرت قاسم کا لاشا بھی خیمے میں آ گیا اور جناب اون و محمد نے اپنی والدہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بڑے غصے میں اون و محمد سے فرمایا کہ کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب لشکر اشقیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ اور جناب اون و محمد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ اماں جان ہم تو بار بار اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں مگر ہمارے ماموں حسین علیہ السلام ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت عباس سے کہا کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دلوا دو۔ تو یقیناً حضرت عباس نے بھی کس طریقے سے ان بچوں کو لے کر گئے ہوں گے، اس لیے کہ بہن کے بچے تو سب کو ہی بڑے پیارے ہوا کرتے ہیں، اور کیسے یہ ممکن ہے کہ بہن کی کمائی کو خاک اور خون میں لوٹتا ہوا دیکھیں، مگر جناب حضرت عباس علمدار نے بہن کا پیغام سنایا اور امام حسین علیہ السلام نے جناب اون و محمد کو مرنے کی اجازت۔ سلام ہے کربلا کی ماؤں کو، سلام ہے ان کی عظمت کو۔ اون و محمد کیونکہ جعفر طیار کے پوتے تھے اور نانا حیدر کرار تھے۔ آپ ذرا اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ کیسی جنگ لڑی اون و محمد نے میدان کربلا میں۔ اچھا، اون و محمد جب مقبرہ کربلا میں آئے تو بچے بہت چھوٹے تھے کہ ایک کو حضرت عباس نے گھوڑے پر سوار کرایا تھا اور ایک کو حضرت علی اکبر نے گھوڑے پر سوار کرایا تھا، اور حضرت اون و محمد باوجود اس کے کہ بہت چھوٹے تھے مگر کیسے جنگ کے جوہر دکھائے ہیں۔ روایت کی کہتی ہے کہ جب حضرت اون و محمد جنگ کے جوہر دکھا رہے تھے تو لشکر اشقیا پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اور عمر ابن سعد نے پکار کے کہا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے، مگر تم ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہار مان رہے ہو؟ تو لشکر اشقیا نے کہا کہ یہ معمولی بچے نہیں، یہ بنو ہاشم کا خون ہے۔ تو حضرت اون و محمد نے بڑی خوبصورت جنگ کی ہے جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ماں کے لیے اپنی بچوں کی شہادت کی خبر سننا بے شک ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کتنی بھی بڑی ماں ہو، کتنی بھی عظیم ماں ہو، یہاں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ لیکن بی بی زینب کا جو ایک خاص عمل تھا جب شہادت کی خبر آئی ہے، جو انہوں نے انجام دیا کہ فوراً سجدے میں چلی گئیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضرت اون و محمد کے لاشیں خیمے میں لے کر آئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ ابھی بچوں کو تھوڑی سی سانس چل رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچوں کو برابر برابر لٹا دیا اور کسی سے پوچھا کہ میری بہن زینب کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ مصلی عبادت پر سجدے کی حالت میں پڑی ہوئی ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام نے قریب جا کر سہارا دے کر حضرت زینب کو اٹھایا اور دونوں بچوں کے درمیان ملا کر بٹھا دیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس منظر کو دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر چلے گئے کہ بہن دل بھر کر اپنے بچوں سے بات کر لے، ماتم کر لے، اور حضرت زینب نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے پانی پی لیا ہو؟ اون اور محمد نے کہا کہ اماں جان ہم نے پانی نہیں پیا، اور اس کے بعد یہ بچے ایک کر کے دنیا سے سدھائے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے اس غریب کی کمائی کو قبول کیا۔ اور ہم کو دکھتا ہے کہ جب شام سے رہائی ملی اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ 72 کی سوگوار بن کر وہاں پر بیٹھی اور شام کی عورتیں آئیں پرسہ دینے کے لیے، اور جب پرسہ دینے کے لیے آئیں تو انہوں نے تبرکات آتے ہوئے شہداء کے سروں کو آتے ہوئے دیکھا، تو شام کی عورتیں یہ کہتی ہے کہ 2 سر ایک طرف پڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ شام کی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ جو ان بچوں کے سر پر ان بچوں پر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ ماں تو زندہ ہے مگر اپنے بھتیجے علی اکبر اور اپنے بھیا حسین پر سے قربان کر چکی ہوں، فدیہ کر چکی ہوں۔ تو ایسی قربانی ہے جناب اون و محمد کی کہ جو انسانی قلوب کو ہلا دیا کرتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیا شان ہے بی بی زینب کی، کیا مرتبہ ہے۔ میری بیوی کا ایک لقب ہے ام المصائب۔ میں چاہوں گی کہ شہزادی زینب کے مصائب کرتے ہوئے ہم آج کی نشست کا اختتام کریں۔
مصائب کے کچھ جملے آپ شہزادی زینب کے بارے میں کہیں۔ ویسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ام المصائب ہے، یعنی جناب زینب نے پوری زندگی مصائب میں گزارے، یعنی آپ عالم کمسنی میں تھی جب سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، نانا کا سایہ سر سے اڑ گیا، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ زندگی کی منزلوں کو طے کرتی ہوئی مقتل کربلا میں آ گئی، اور جب مقتل کربلا میں آئیں تو یہاں پر عظیم قربانیاں پیش کی، اور جناب امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم قربانی پیش کی، لیکن جناب زینب کا اصل کردار شروع ہوتا ہے 11 محرم سے، یعنی جناب امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں جناب زینب خیمے سے باہر نہیں نکلتی، اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ روایت یہ کہتی ہے کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں آئی ہیں تو آپ نے عظیم خطبات ارشاد فرمائے، اور وہ جو یزید کہہ رہا تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے اور اس خارجی کو قتل کر کے اس کے ناموس کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ رسول رحمت العالمین کا لواسا ہے، اور یہ رسول کی آل ہے کہ جسے اسیر کر کے مقتل کربلا میں لایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ ہم دربار کے مصائب دیکھتے ہیں، زندان کے مصائب دیکھتے ہیں، اور زندان سے جب رہائی مل گئی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھائی کی قبر پر آئی ہیں، وہ گشیاء بین سے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جب روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب نے رسول کے روضے کی جالیوں کو تھام کر کہا کہ وطن کو لوٹ کر بھوک کی پیاس کیا آئیں، اٹھو رسول تمہاری نواز کیا آئیں۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جو کہ امام سید سجاد ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم فرما دیجئے تو آپ کی پھوپھی اپنے گھر کو تشریف لے چلے، اور جناب سید سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ اپنے گھر کو جائیے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جب اپنے گھر میں آئی تو سامنے اون و محمد کے حجرے نظر آئے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ گریہ کرتی ہیں اور روتی ہیں وہاں بیٹھ کر، اور جب وہ بیٹھی رو رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیفہ جو کہ بیٹھی گریہ کر رہی ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ تم خاندان بنو ہاشم میں حضرت امام سید سجاد کے پاس جاؤ، یقیناً وہ آپ کی ضرور مالی مدد کریں گے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں عبداللہ اب تم کیوں پہچانو گے، اس لیے کہ زینب کے دونوں بچے رائے خدا میں قربان کر دیے، اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماؤں کی دھارس ہوا کرتے ہیں، ماؤں کی کا سہارا ہوا کرتے ہیں، اور جب اب اون و محمد جیسے بیٹے میرے پاس نہیں رہے تو تم مجھے کھو پہچانو گے۔ بے شک بے شک۔ جزاک اللہ آپا، آپ نے بہترین تفصیل بیان کی۔ عزاداران امام حسین، آج کے پروگرام کو ہم یہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ قائم کے دم سے آج بھی